إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے 24واں پارہ ہے سورہ المومن ہے، اس نے جو چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک مرد مومن کا میں ذکر کیتا جس کا سورہ یاسین کے اندر واقعہ گزریا۔ حبیب نجار اکیلا بندہ، قوم ساری ایک طرف اور اللہ دے نافرمان، اللہ دے باغی، انبیاء علیہ السلام دے باغی، اے ایک مرد مومن بندہ اے انہاں دی دعوت ایمان لے آیا۔ بہرحال اس نے اس قوم نو بڑا سمجھایا، اے لوگو اے اللہ دے پیغام پہنچا رہے ہیں، انہاں دی بات من جاؤ، تہاڈا ہی فائدہ، تہاڈے کولوں منگدے بھی کچھ نہیں، چندہ نہیں منگتے، نوٹ نہیں منگتے، ووٹ نہیں منگتے، کوئی چیز نہیں مانگ رہے، صرف دن اللہ دی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو، بس یہی آخ دیں۔ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، وعدے کی وفا کرو، اور اسی طرح حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اپنی آخرت بنا لو، اپنی قبر بنا لو، اپنی موت نو یاد کرو، اپنے رب نو راضی کرو، شیطان دی اطاعت نہ کرو، رحمان دی اطاعت کرو۔ اے انبیاء علیہ السلام دی دعوت آئی، انہاں آکھیا اس نو مارو، اس قوم نے رل مل کے اس بندے نو مار چھڑیا۔ جب اس نے ماریا اللہ پاک نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، چل بھائی تو جنت دے اندر داخل ہو جا۔ دیکھو بندہ غریب آ، کیسے اس کے حالات جیسے بھی آئے، اس کا ایمان ایسا تکڑا، ایسا مضبوط کہ اللہ پاک نے اس کی ادا بھی اتنی پسند آئی کہ وہ چل کے نہیں آیا، وہ دوڑ کے آیا۔ اللہ نے قرآن بنا دیتا کہ دوڑ کے آیا، چل کے نہیں آیا۔ پھر اس آ کے اے تقریر کی، بیان کیتا، پھر اس کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کا بہت اونچا درجہ یاد رکھا، شہادت کا بہت بڑا اونچا درجہ، اللہ پاک نے انہوں شہادت بھی نصیب کر دیتی۔ شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ دے کولوں منگدے ہیں، اے اللہ میں نے شہادت دی موت دے۔ اور صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان شہادت کی تمنا کرتا تے کوئی راز تے ہے نہ اس دے وچ شہادت دے وچ، جو اللہ دے دین دی خاطر جان دی بازی لگ جاوے تے اور کی چاہیے۔ شہید دی اے دنیا والی زندگی تے ختم ہوئی تے آگے والی زندگی شروع ہو گئی۔ اے زندگی فانی ہے، اے دنیا والی زندگی فانی ہے۔ مرن تو بعد اللہ اس نے ایک عظیم زندگی پاکیزہ دے دیتا، جنت والی زندگی۔ اے تے ساری دنیا والی ہے، دنیا بھی فانی ہے، چیزاں بھی فانی ہیں۔ جتھے او پہنچ گیا، او میوے، او پھل فروٹ، او دنیا، او جنت دی نہراں دے وچوں پانی پی رہا، مشروبات پی رہا، جنت میں سیراں کر رہا، وہ چیزاں ختم نہیں ہونا۔
اس واسطے شہید نوں ایک اعلیٰ زندگی مل جاتی ہے. شہید ہوں پھر عمل کوئی نہیں نہ کرتا دنیا تے، وہ چلا گیا دنیا تو. جس طرح اس نے رہ کے عمل کرنے آئے نا دنیا تے، اللہ پیچھے ثواب پہنچاتا رہتا. سبحان اللہ. ہوں نمازاں نہیں پڑھ سکتا تو نمازاں کا ثواب پہنچ رہا، روزے نہیں رکھ سکتا روزے کا ثواب پہنچ رہا، اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا اعتکاف کا ثواب پہنچ رہا، اللہ اللہ نہیں کر رہا اللہ اللہ کرن دا اس کو ثواب مل رہا، اس کے پیچھے جاری ہے. اس واسطے شہادت بھائی بہت بڑا درجہ تے مقام ہے. اس کو شہادت مل گئی، پھر سن چکے ہو جنت کے اندر جا کے بھی آتا یا لیت قومی یعلمون، اے افسوس کہ میری قوم جانتی مینوں اللہ نے کتنا مرتبہ دیتا. اللہ نے مینوں جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیتا جنت کے اندر پہنچا دیتا، اور آگے میرے گناہ بھی معاف کر دیتے. گناہ بھی معاف ہو گئے، جنت کے اندر بھی پہنچ گیا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مینوں بہت بڑا اونچا کر دیتا. دیکھو خدا بندہ کہیں چلا جاوے نا کسی اور علاقے کے اندر تو بندے کی بڑی ٹور ہوئے، بڑا مال و دولت تے بڑا بندہ چاہتا یار میرے رشتے داراں پتہ چلے میں کس پوزیشن وچ ہوں. بندہ چاہتا ہے میں بڑی پوزیشن وچ ہوں، بڑا اللہ نے مینوں مال و دولت دیتا، یہ وکاش کہ میرے برادری نوں پتہ ہو، میرے ساتھیوں نوں پتہ ہوئے مینوں کتنا کچھ اللہ نے دے دیتا. وہ جنت میں جا کے کہہ رہا اوہ کیا ہی بات ہے، کاش کہ پیچھے والے نوں پتہ ہوندا. اللہ پاک نے فرمایا میں قرآن اتار کے تیرے پچھلے نوں بھی دس چھڑدا. پچھلے نوں بھی اللہ پاک نے دس چھڑے. اسی طرح پھر اس قوم تے عذاب آیا، اس قوم تے عذاب آیا جس طرح سے آتا ہے نا ستے ہی سہیں گے بجھ گئے، اگ دے انگارے تے پانی پا دے تو بجھ جاندے نا. اسی طرح ایک چیخ آئی اتوں، چیخ آئی کلیجے پھٹ کے اتھے جتھے تے کوئی ہے اتھے مر گیا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، آج ان کا نام و نشان نہیں. تے اللہ پاک فرماتے ہیں حبیب نے جاری کامیاب ہویا، وہ قوم ناکام ہو گئی. انبیاء علیہ السلام کی دعوت جس نے ٹھکرا دیتا وہ ناکام ہو گیا. اسی طرح ایک اور مرد مومن دا آج تقریر دے اندر ذکر ہے. اے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا مرد مومن ہے، اس دی بھی تقریر اللہ نے بڑی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا دیتا. اس بندے دی بھی گلاں باتاں اللہ کو اتنی پسند آئیں، اللہ نے قرآن بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اتار دیتا تا قیامت لوگ پڑھتے رہیں گے تے عمل کرتے رہیں. سبحان اللہ. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنی فوج کو حکم دیتا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے تے قتل کر دے. جہاں ظالم حکومتاں ہون نا وہ اسی طرح ہی کردیاں، نیک لوگوں کو مرا دینیاں، جہاں حق دی بات کرن والا ہوئے انہوں مرا دینیاں، سچی گل کرن والا جہاں ہوئے انہوں مرا دینیاں کہ یہ سارے کام دے وچ رکاوٹ پوے. یہ آکھے گا اے حرام ہے، اے حلال ہے، اے جائز ہے، اے نجائز ہے، اے کم غلط ہے، اے ٹھیک ہے، اے رکاوٹ بنے گا، اس واسطے انہوں رستے وچ ہٹا دے. اسی طرح اس نے آکھیا کہ قتل کر دیتا جاوے. ہو سکتا اے بندہ اس وقت اس مجلس میں موجود ہوئے، اے قرآن نے نہیں ذکر کیتا. ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں اس وقت، فرعون نے انہوں نے سامنے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو پھڑ کے تے قتل کر دیو. اس کا بھی قرآن دے وچ وضاحت نہیں ہے. اتنا فرعون نے حکم دیتا بس. اے بندہ جڑا اے اندروں متاثر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے واقعات سن کے، سب اسوٹی دا سب بن جانا. اے بندہ بھی ویکھ رہا، اے بندہ سمجھ گیا کہ اے جادو نہیں، اے پیغمبر دا معجزہ ہی ہو سکتا. اور جدے بیضاء والا بغل دے وچ ہاتھ نکال کے اس طرح کرنا، او سورج کی طرح چمکنا، اے دو معجزے لے کے گئے موسیٰ علیہ السلام. اے معجزے بھی ویکھ رہا، اے بندہ دل ہی دل دے اندر ایمان لے آیا. ہلے اپنا ایمان کا اظہار نہیں کیتا، اس نے من گیا. ہوں یہ تمہیں دسنا بندہ ہے کون. جدو فرعون نے حکم دے دیتا نا تو یہ بھی بندہ ایک سائڈ تے کنارے جانا سی، یہ اتوں دوڑیا. حکمرانہ نے حکم دے دیتا ہو سکتا میرے پہنچن تو پہلے پہلے پولیس پہنچ جاوے، یا یہ فوج پہنچ جاوے، یا اس کا کوئی بندہ پہنچ جاوے تو انہوں گرفتار کر لے تے قتل کر دے. چلیا نہیں بچارا، پھر سارا کچھ چھڑ کے تے دوڑیا. اس دوڑ نو اس کے انداز میں اللہ نے قرآن بنا دیا.
ویکو دین دی خاطر جڑا کوئی قدم اٹھاندا نا بھائی دین دی خاطر خالص دین دی خاطر اللہ نو بڑا ہی پسند ہے تے جڑے او بولدا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے جیڑی وہ فکر کرتا غور کرتا تدبر کرتا اس نے سوچیا نا پہلے دماغ دے نال یہ نقصان ہو جانا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا سوچیا اس پہلے اس کی بہت اچھی سوچ سی کہ اے کم نہ ہوئے پھر حرکت اس نے کی ہے بیٹھا نہیں اس کا خون کھولیا وہ دوڑ پیا اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا پھر اتنے جا کے چپ نہیں کی اس نے زبان چلائی ہے یہ نہیں ویکھیا میں اکلا لوگ زیادہ حکومت دی یہ میری آواز بھی حکومت کے خلاف جانی ہے حکمرانہ دی کی بنے گا اس آخیا جو بننا ویکھی جائے اس دے ایمان کا جذبہ ہی ایسا سی اچھا جی بہرحال قرآن پاک نے اس طوی ذکر کیتا تے اس شخص دے نام دے ہوتے سورت کا نام رکھ دیتا دیکھو کتنا خوش قسمت ہے بندہ جس دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن پہ دیندا اللہ پاک فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن وقال رجل مؤمن آکھیا اس مرد نے مرد اس طرح دے ہوندے مرداں والا کام اس نے کیتا ہے بہادری والا کام اس نے کیتا ہے جرت والا کام اس نے کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا قال رجل مومن اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں وہ مومن بندہ ہے اس ایمان دل دے اندر ایمان آ گیا ہے ایمان دا کسی نو پتہ نہیں ہوندا اللہ پاک فرماتے ہیں میں تصدیق پیا کردا کہ قال رجل مومن اے مومن ہے جس دی اللہ تصدیق کرے کہ اے مومن ہے کیا ہی بات ہے اللہ دے کاغذات دے اندر لکھیا گیا ہے اے مومن ہے عرش تے لکھیا گیا ہے اے مومن ہے اس کتاب دے وچ اللہ پاک نے لکھ چھڈیا ہے کہ بندہ مومن ہے وقال رجل مومن حالے اس اپنا اظہار بھی نہیں کیتا اللہ پاک نے فرما دیتا ہے بندہ مومن ہے ایماندار ہے بندہ ہے کون من آل فرعون اے فرعونیہ دے خاندان دے وچوں ہے اے فرعون دی برادری دے وچوں ہے فرعون دے کنبے قبیلے دا بندہ ہے کوئی دور دا بندہ نہیں اللہ نے دے وچوں ہی اٹھا دیتا بندہ سبحان وقال رجل مؤمن من آل فرعون وہ بندہ ہے بھی مومن تے ہے بھی آل فرعون دے وچوں یکتم ایمانہ اس وقت اپنا ایمان اس نے چھپایا ہوا ہے ہلے اظہار نہیں کیتا اللہ پاک فرماتے ہیں تو اظہار کر یا نہ کر تو کرے گا تے لوگوں کو پتہ چلنا ہے تو اظہار کرے گا تے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چلنا ہے اظہار کرے گا تے جادوگراں کو بھی پتہ چلنا ہے اظہار کرے گا تے فرعون کو بھی پتہ چلنا ہے جب تو اظہار ہی نہیں کیتا کسے نوں پتہ نہیں چلیا مینوں پتہ چل گیا ہے کیوں ان اللہ علیم بذات الصدور میں تے دل دے حالات بھی جاندا سلطان باو رحمت اللہ علیہ طرف کے بولے دل دریا سمندروں ڈونگا تے کون دلاں دیاں جانے ہو دل دریا سمندر تو بھی ڈونگا ہوندا ہے دل دے حالات اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا لوگاں دن جی پیر او ہوندا ہے جڑا دل دے حالات بھی جاندا ہوئے قرآن کی آخدا ہے دل دے حالات جانن والا کوئی نہیں دل دے حالات نو جانن والا کون ہے ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ دی وہ ذات ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ دے کولوں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی او چیز زمین دیاں تہاں دے تھلے کیوں نہ ہوئے او چیز آسماناں دے اُتے کیوں نہ ہوئے لا یخفی علی اللہ اللہ تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تو ویکھو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ دے وچ کی ہے سوٹی اے مار پتھر نو ماری دو ٹکڑے ہو گئے فرمایا پھر مار پتھر نو دو ٹکڑے ہو گئے فرمایا پھر مار پتھر نو دو ٹکڑے ہو گئے ترے ٹکڑے ہو گئے اس پتھر دے
ایک وچوں کیڑا نکلیا ہے کیڑا اس دے منہ دے وچ سبز پتا ہے اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ کلیم اللہ میں اے وکھان واسطے تینوں کیتا ہے ویکھ اس نو پیدا کرن والا کیڑے نو کون ہے اس پتھر نو پیدا کرن والا کون ہے اس پتھر دے وچوں کوئی سوراخ بھی کوئی نہیں کوئی کھڑکی بھی کوئی نہیں کوئی دروازہ بھی کوئی نہیں اس دے وچ ہی میں اس نو پیدا بھی کیتا ہے پتھر دے اندر پیدا کیتا ہے ول پتھر دے اندر میں اس دی روزی دے انتظام بھی کر رہے ہاں اس نو صحت بھی دے رہے ہاں اس نو سکھ بھی دے رہے ہاں انہوں کھوا بھی رہے ہاں تے انہوں پلا بھی رہے ہاں کھلا بھی رہے ہاں تے پلا بھی رہے ہاں کون پیدا کرن والا تے کون کھلا رہا تے کون پلا رہا تے کون زندہ رکھ رہا اس دے اندر اللہ اللہ دی وہ ذات ہے کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے کالی رات ہوئے تروے چیزاں کالیاں کالی رات ہوئے کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے او پتھر دے اوتے چل رہی ہے اللہ پاک فرماندے ہیں میں تیناں اندھیریاں دے وچ اس نوں ویکھ بھی رہا تے اس دے چلن دی آہٹ بھی سن رہا سبحان اللہ اللہ دا علم بہت بڑا وسیع ہے اللہ کو کوئی چیز چھپ سکتی ہے والا نہیں چھپ سکتی تے اور کوئی اگوں ویکھے تے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں پیچھے ویکھے تے اگوں دا پتہ کوئی نہیں سجے ویکھے تے کھبے دا کوئی نہیں کھبے ویکھے تے اتوں ویکھے تے تھلے دا پتہ کوئی نہیں تھلے ویکھے تے اتوں دا پتہ کوئی نہیں مخلوق دی دیا حالت ہے یہ اللہ فرماتے ہیں میری ہی اختیار ہے یہ میرا ہی علم ہے ذرے ذرے دا علم مینوں ہی ہے میرے تو علاوہ کسی بس یہ اللہ پاک فرماتے ہیں عقیدہ تے ایمان بنا لو یونس پیغمبر تنہ دیرے دے اندر مچھلی دے پیر دے اندر پانی دا اندھیرا رات دا اندھیرا اور جھلی دا اندھیرا پیغمبر مچھلی دے پیر دے اندر اللہ پاک دی تسبیح بیان کر رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ تیرے دے سوا مینوں تنہ اندھیریاں دے وچوں ویکھن والا کوئی نہیں مینوں محفوظ رکھن والا کوئی نہیں مینوں باہر لے آਉਣ والا کوئی نہیں مینوں اتھے زندہ رکھن والا کوئی نہیں میریاں پکاراں نوں سنن والا کوئی نہیں تیرے دے سوا تو ہی ہے پھر اللہ پاک نے حفاظت کیتی ہے کہ نہیں بچایا کہ نہیں باہر لے آیا کہ نہیں اندر بھی انتظامات اللہ پاک کرتے رہے زندہ رکھنے دے بندوبست کر رہے ہیں اس وقت جتنے لوگاں دی کائنات والے دی طاقتاں ختم ہو جان اتی اللہ کی طاقت شروع ہو جاتی اچھا جی بات میں کر رہا یک تم ایمان وہ ایمان چھپا رہا اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں پتہ چل گیا اے اندروں ایمان لے آئے یک تم ایمان اپنا ایمان وہ چھپا رہے ہیں ظاہر نہیں کر رہا ہو سکتا ہے ہلے خطرہ ہوئے کہ فرعون مینوں ہی نہ قتل کر دے وہ بندہ کیا کیا آخنا بندہ ڈریا نہیں چپ نہیں رہا چپ بھی نہیں رہا ڈریا بھی نہیں کسی کو معلوم ہوا ایمان والے نے ڈرنا نہیں چاہیے حق دی بات جتنے آوے کر دینی چاہیے حق دی بات غلط بات نہ کرے قطن غلط بات نہ کرے برادری دی طرف ہو کے یا کنبے قبیلے کی طرف ہو کے اپنے خاندان یا کسی بندے کی طرف ہو کے یا لالچ میں آ کے غلط بات نہ کرے غلط گواہی نہ دے بات سچی کرے بس تے اے بندہ آیا قرآن نے نقشہ اس نے کی بیان کیتا وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى وجاء من رجل من اقصى المدینہ یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج حکمرانہ نے حکم دے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نو پھڑو تے انہوں قتل کر دیو مہربانی کرو اتھو جلدی نکل جاؤ انہوں نے ہتھے نہ چڑھ جاؤ قرآن بولیا او جدو بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام نے اس نے آکھیا تے ہن اپنی قوم نو آکھن لگا بعض آدھن فرعون دے سامنے بول پیا بعض آدھن اسمبلی دے وچ بول پیا بعض آدھن دارے تے چوک وچ بندے بیٹھے جتے اتھے بول پیا فرعون تے فرعونیاں سب نو خطاب کر کے آکھن لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ او فرعون تے فرعونیوں انہاں دی اسمبلی نو خطاب کر کے اے تساں قانون تے پاس کر دیتا دستخط تے کر دیتے تساں سارے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نو قتل کر چھڈو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اس دا قصور کے
کوئی قاتل نہیں، کوئی زانی نہیں، کوئی شرابی نہیں، کسی دا حق نہیں ماریا، کوئی جرم نہیں کیتا، ڈکیتی نہیں کیتی، کوئی چوری نہیں کیتی، کوئی غلط کام نہیں کیتا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف یہی قصور ہے، وہ آدھا رب میرا اللہ ہے، مشکل کشا میرا اللہ ہے، حاجت روا میرا اللہ ہے، بگڑی بنان والا میرا اللہ ہے، داتا میرا اللہ ہے، گنج بخش میرا اللہ ہے، اوہ بیڑے بننے لگان والا میرا اللہ ہے، دھیاں تے پتر دین والا میرا اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، ہر جگہ موجود میرا اللہ ہے، کرنیاں والا میرا اللہ ہے، بھرنیاں والا میرا اللہ ہے۔ بس یہی وحدانہ ان یقول ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے، یہی قصور ہے۔ اس دی سزا قتل تے نہیں، یہ قصور تے کوئی نہیں بنتا، اس دی سزا قتل تے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے تسی نہ منو نہیں منتے، مگر اے جڑا تسا قتل دا جواز دے دیتا، اے کوئی قتل دا جواز نہیں بنتا۔ کھڑک کے بولیا بندہ، کھڑک کے بولیا، اسے نہیں آکھیا اے پئی ہے کرسی اندر، تو فرمایا اتقتلون رجلا، کرسی اتر رکھ دیو، ان یقول ربی اللہ، قصور اس دا کیے آخدا میرا رب اللہ ہے، اس زبانی نہیں صرف آکھیا۔ تو اس واسطے فرمایا اس نے حقیقت اس دی بیان کیتی ہے کہ جس نے ربی اللہ آکھ لیا نا پھر وہ کسی تو ڈریا نہیں، جس نے ربی اللہ آکھ لیا نا وہ کسی کے سامنے جھکیا نہیں، جس نے ربی اللہ آکھ لیا نا اس نے غیر اللہ نے پھر سجدے نہیں کیتے، پھر ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ اگے وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اوہ لوگو وہ تواڈے رب دے دلائل بھی تواڈے کو لے کے آ گیا ہے، اگلی دلائل بھی لے آیا ہے، نقلی دلائل بھی لے آیا ہے۔ ایو جملہ صدیق اکبر نے بھی بولیا، ایو جملہ حضور علیہ السلام نے جدوں قتل دے منصوبے بنا لے نہ مشرکین نے، تو صدیق اکبر وہ حیثیت ایسی ہستی سی کہ انہاں دے کول وہ جو قتل دی دیت دیندی آئے نا وہ انہاں کول جمع کراندے آئے، جے انہاں کول جمع نہ کرانا تو تسلیم ہی نہ کردے، حیثیت بھی بڑی جائے۔ رئیس آئے مکے دے صدیق اکبر، بڑے اثر و سوکھ والے آئے، کوئی عام بندے بھی نہ آئے، بڑے شریف خاندان دے آئے۔ اچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو قوم نے بڑا ماریا، صدیق اکبر کو پتہ چلے تو کو بہت بڑا ہجوم کی گل ہے، بڑا شور و ہول ہے، گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے والے پہ مار دیں۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع بھی کیتا، آپ دے ہوتے لیٹ گئے، تے نال ہی آپ نے فرمایا او لوگو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اوے ظالمو، او مکے والےو، او رئیسو، او بے ایمانو، او غیر اللہ دی پوجا کرن والو، کس ہستی نو تسی مار رہے ہو؟ اے تے اللہ دا محبوب ہے، اے مارن والا نہیں، اے وجی ہستیاں نو ماریا نہیں جاندا، اے تے اللہ دا رسول ہے، اے تے محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد دا معنی ہے جس تے ہر آزاد دی تعریف کیتی جاوے، پیر دی انگلی تو لے کے سر دے وال تک ایک ایک عضو دی تعریف کیتی جاوے، اس نو محمد آخدن۔ جس دی تعریف ختم ہون وچ ہی نہ آوے اس نو محمد آخدن۔ جتنے نبی آئے جتنیاں میں انہاں دے اوصاف آئے سارے نبیاں دے کمالات اکٹھے کر لو تے اے محمد بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی ذات نو مارد پہ ہوئی ظالمو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، قتل کرنے لگے ہو کہ ایسے مرد نو ان یقول ربی اللہ، جو آخدا ہے رب میرا اللہ ہے، حاجت روا میرا اللہ ہے، مشکل کشا میرا اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، بگڑی بنان والا اللہ ہے، سب کچھ کرنیاں والا میرا اللہ ہے۔ یار ایک کیسا بہترین نعرہ ہے، یہ کلمے کا معنی ہو گیا۔ یہی جرم ہے جس جرم کی وجہ تو مار رہے ہو، صدیق اکبر نے بھی یہی لفظ بولیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس مرد مومن نے بھی یہی بولیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنے لگا فرعون، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اچھا اگے اللہ کا قرآن کیا آخدا، مرد مومن کی یہ تقریر جاری ہے، کیا آخر لگا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ جھوٹ بول جائے، جھوٹا دعویٰ کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے
تے اس کا وبال اسے دے اتے پوے گا، ان قریب اللہ اس کو پکڑ لے گا تے نہیں چھڈے گا، یاد رکھو۔ ہاں تے سن لو، تانوں قتل کرن دی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ پکڑ لے گا۔ جڑا بندہ جھوٹا ہوئے نا اللہ زیادہ نہیں چلن دیندا، اس کو یاد رکھیا ہے۔ تے دوجا پاسا بھی سن لو، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچا ہے تے یقیناً سچا ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچا ہے تے یقیناً ہے سچا ہے، تو پھر تسی نہ منو گے، پھر تسی قتل کرو گے۔ نبی اللہ دا قتل کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ پیغمبر دے خون دا قطرہ ایک پاسے ہوئے، ساری دنیا دے خون ایک پاسے ہوئے، پھر بھی پیغمبر دے خون دا قطرہ قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طائف والے نے کتنا خون بہایا۔ بہرحال فرمایا یصبکم بعض الذی یعدکم، پھر اللہ دی پکڑ آوے گی، اللہ دی گرفتاری آوے گی، اللہ دی طرف تسی ذلیل تو رسوا ہوئے گے سابقہ قوموں دی طرح۔ یصبکم بعض الذی یعدکم، تو وہ چیز پکڑے گی جس کا وعدہ دلانا۔ فرمایا اگر نہ منو گے اللہ دا عذاب آوے گا، اگر نہ منو گے تو پھر اللہ دا عذاب آوے گا تواڈے تے، یاد رکھیا ہے۔ اے مرد مومن تقریر کر لیا اگے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ میں جتنی بھی تقریر کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام جتنی بھی تقریر کرتے رہا، فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جیڑا مسرف ہوئے تے جھوٹا بندہ ہوئے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیا مطلب؟ فرعون بھی جھوٹا، قارون بھی جھوٹا، فرعون دے دوست سنگی سارے جھوٹے، اس کی اسمبلی والے بھی سارے جھوٹے، اس کے مذہب تے مسلک والے بھی سارے جھوٹے۔ انہوں نے ہدایت کتوں ملے؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف، مسرف اس کو آتے ہیں جڑا زیادتی کر رہے ہوئے۔ اس تو بڑی زیادتی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھو کہ قتل کر دے ہوتے، جرم کیا موسیٰ علیہ السلام کا سوال ہے، جرم کیا؟ اے آتا بنی اسرائیل کے بچے ذبح نہ کر ظالمہ، اور بنی اسرائیل کو قید نہ کر، انہوں نے آزاد کر دے، تو من یا نہ من تیری مرضی ہے، تو حکمرانی اپنی چلا، مگر اے ظلم نہ کر، اے ظلم نہ کر۔ ہاں اللہ نے اس کو بڑا ابتدا دیتا، بڑا امتحان آ، مگر جدو تک اللہ نے وہ دماغ دلی چھنڈی رکھی، جدو اللہ نے پھر گرفتار کیتا پکڑیا نا، تو پھر قرآن اس کا اشر بیان کیتا فرعون نے۔ اجے مرد مومن دی تقریر سنو، اکڑ کا یا قوم، او میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، او میری برادری، میری قوم، یہ بھی قوم والا بندہ، برادری والا بندہ تا آخر اے مرد مومن، یا قوم، او میری قوم، میری برادری، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج کے دن، اليوم آج کے دن، الملک بادشاہی تواڈی ہے، ظاہرین فی الارض غلبہ تواڈا ہی دنیا دے اوتے، اس علاقے دے اندر تواڈی بادشاہی دی ہوئی۔ یہ بھی آخ سکتا ساڈی بادشاہی ہے۔ یہ بندہ کون آ پتہ ہے؟ یہ فرعون دے چاچے دا بیٹا ہے۔ کون ہے؟ فرعون دے چاچے دا پتر ہے بندہ، کوئی معمولی بندہ بھی تو نہ، بعد کے حکومت بھی تو نہ انہوں ہاتھ پاندی ہے، کیوں کہ فرعون دے چاچے دا پتر ہے، حکومت انہوں نے اپنی ہے، حکومت وچوں اللہ بندہ ایک سٹا کر چھڑیا، پتہ ہے راستے آ گیا۔ جنہیں دی حکومت ہوئے انہوں دی اولاد دی بھی لوگ عزت کر دیں، اس واسطے پھر تے چاچے دا پتر آ، اس دی قسمت ویکھو۔ موسیٰ علیہ السلام دے چاچے دا بیٹا قارون وہ فرعون دے کول چلا گیا، فرعون دے چاچے دا بیٹا موسیٰ علیہ السلام دی طرف آ گیا، او جہنمی بن گیا، اے جنتی بن گیا، او رحمانی بن گیا، اے شیطانی بن گیا، او رب نو ناراض کر گیا، اے رب نو راضی کر گیا، کوئی نہیں فرق۔ اس طرح فرمایا ذالک فضل اللہ، اے اللہ کا فضل ہوندہ، یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا جس نو چاہندا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ اپنا فضل دیتا ہے جس نو چاہندا، بس بندے اندر طلب والا مادہ ہوئے نا اللہ ہدایت دے دیتا۔ اس کے اندر طلب والا مادہ سی، اس کے اندر طلب والا مادہ نہیں، اس نو مال بھی پئی رہی ہے، اس نو ایمان بھی پہ گئی، یہ ایمان دے وچ کامیاب ہو گیا، وہ دونوں دنیا دے مال و دولت بظاہر دنیا تے کامیاب ہو گیا، مگر وہ بھی کامیابی اس کی اتنی گئی کہ آج تک زمین دے اندر درسا گیا قارون۔
مال بھی کام نہ آیا، جان بھی گئی، ایمان بھی گیا، کی فائدہ؟ تو اس واسطے فرمایا اے مرد مومن اس دی دنیا سے بھی کامیابی اور مرن تو بعد ہمیشہ ہمیشہ واسطے کامیاب ہو گیا. کیا ہی بات ہے. اگے فرمایا فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا. اوے لوگو، اللہ اگر اللہ دا عذاب آ گیا تو سانو کون بچاوے گا؟ اللہ دا عذاب آ گیا تو سانو کون بچاوے گا؟ فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا. اگر اللہ دا عذاب آ گیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بھی اللہ دے پیغمبر، جدو اللہ دا عذاب آ گیا تو سانو کون بچاوے گا؟ کوئی بھی نہیں بچاوے گا. پھر اللہ دا عذاب آیا کہ نہ آیا؟ پھر ہونی تھی بہت سارے عذاب آئے لوگ. سورہ انفال دے اندر گزریا 9 قسم دے عذاب آئے، عذاب در عذاب، عذاب در عذاب آیا. پانی پین لگ دے، منہ دے کول گلاس لے جاندے خون بڑھ جاتا، عذاب نہیں خون بڑھ جاتا. ٹڈیاں آ گئیاں، اتنیاں ہو گئیاں برتناں دے اندر، منہ کھول دیتے چھال مار کے منہ دے وچ، عذاب آ گیا. جواں پی گئیاں والقملا والضفادع والدما، جواں پڑ گئی ہوں، کھرک کھرک کے جناب بھر گئے ہیں. یہ عذاب در عذاب آ رہے ہیں. کا دا عذاب پہ گیا، آسمانی عذاب آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو لوگ معذرت کر دیں، دعا کرو ادعو لنا ربکا، اپنے رب کو دعا کرو اللہ یہ عذاب اٹھا لے، اسی مان جاؤ. کردے کردے جب عذاب ٹال جاوے پھر اسی طرح اس عذاب کی طرف اشارہ. یا ایک آخری عذاب آیا پھر ہونی تھی، آخری عذاب کیڑا آیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نکلو اتو، نکلو نکلو راتوں رات نکل جاؤ، اپنے ساتھ کو لے کے نکل جاؤ. نکل گئے، چلتے 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 اگے آ گیا دریا، اگے پل بھی کوئی نہیں، پیچھے انہوں نے بھی پتہ چل گیا. اگے آ گیا دریا، پیچھوں آ گیا بے حیا فرعون، وہ بھی فوجا لے کے آ گیا، پکڑو پکڑو پکڑو، گھوڑیاں دے سوار ہو کے آ گیا. ساتھی آکر لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اسی مارے گئے، اے موسیٰ اسی مارے گئے. اگے دریا ہے، پیچھے بے حیا ہے، پیچھے فوجاں لے کے آ گیا ہے، ساڈی خیر نہیں. اگے بھی موت نظر آندی پئی ہے، پیچھے بھی موت نظر آندی پئی ہے، درمیان وچ اسی مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں ساتھیو، ان معی ربی، میرے نال میرا اللہ ہے، سیادی کوئی ضرور راستہ بناوے گا. انما ہی ربی سیاہدین، کوئی ضرور سبیل نکالے گا. میں اللہ دے حکم دے نال نکلیا، میں اپنی مرضی نال نہیں نکلیا، کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا. اتنا اعتماد تے یقین پیغمبر نو اللہ دیتا، پوری قوم نو نہیں انہاں کے مارے گئے. اچھا اللہ فرماندے نے موسیٰ تیرے ہاتھ دے وچ کی ہے کہ سوٹی مار دریا دی کنڈ وچ، سوٹا ماریا پانی نو. اللہ پاک نے 12 سڑکاں بنا دیتی، پانی جم گیا، جس طرح بلاک ہوتا نا برف کا، پانی جم گیا. بعض مفسرین آخدے نا کہ سوٹی ماری تے توڑ سوٹی اس کا اثر گیا، توڑ تھلے زمین وچوں خشک زمین نظر آ گئی. یہ اللہ دی قدرت، دائیں باری پانی چل رہا. اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، اے پیغمبر دا معجزہ ہے. بہرحال ساتھی پار چڑھ گئے، جب پار چڑھ گئے پھر انہیں دیکھا اچھا اتنے پول تے کوئی نہ، یہ بن گیا. اچھا وہ جا سکتے ہیں تو اسی کیوں نہ جا سکتے؟ ایک گریجویٹ لوگ بھی بچے انہیں آخیا سی بھی چلتے ہیں، پڑھو پڑھو پکڑو انہوں نے مارو. اللہ نے فرمایا آ نہ کہاں، آ جا آ جا. جدو آ گئے سارے، پول بڑی بڑی بنی ہے، جب پول تے سارے فرعونی آ گئے نا، اللہ پاک نے فرمایا چل لو پانی چل. پہلے بھی اللہ دے حکم دے نال پانی آ، اللہ دے حکم دے نال پانی جم گیا، اللہ دے حکم دے نال وہ پل بن گیا. پھر اللہ دا حکم آیا چلو پانی چل، پانی پانی بن گیا. اتنے ہوتے کھان لگ پیا، آکھن لگا انی آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اقتدار کا نشہ اتریا، موت سامنے آئی، اسرائیل سامنے آیا، اس وقت من گیا، آیا کھڑا لگا آئی ایم مسلم، آنا مسلم، میں مسلمان بھی ہوں، آنا مومن، میں مومن بھی ہوں، میں رب شب کوئی نہ، سچا رب تے اوے ہے جڑا موسیٰ دا رب ہے، سچا رب تے اوے ہے جڑا جو بنی اسرائیل دا رب ہے، سچا رب تے اوے ہے جو زمین اسمان دا رب ہے، جو ہارون پیغمبر، میں کوئی نہ رب شب. اللہ
ہن اتریا نشا تے اللہ دے قرآن نے کی آکھیا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ہن نہیں وقت گزر گیا ایمان لے آن دا. اے اختیاری ایمان چاہیے اللہ نو، اے اضطراری ایمان ہے تیرا، ہن مجبور ہو کے تو وقت نہیں، اے ہن ایمان قبول نہیں ہے. لہذا کوئی بھی نہیں اس مسلمان آخدا پھر بے ایمان ہی ہے، حالانکہ وہ آتا مسلم مومن. فرمایا نہ ہن دا منیا قابل قبول نہیں. بہرحال اللہ پاک دا جبیڑ آیا کہ نہ آیا، اس دی طرف مرد مومن اشارہ کر دیا. جدو اللہ دا عذاب آ گیا فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، اللہ دے عذاب کو سانو کون بچاوے گا. ان جانا جدو عذاب آ گیا تے عذاب دے جڑے جھٹکے آ کنے بچایا؟ جدو بچایا تے اللہ نہیں بچایا، اتھے نہیں بچایا، وہ آخری عذاب آتے اگا لگے گے. اگے ویکھو قال فرعون، اس کی تقریر سن کے ہن فرعون بولیا. چاچے دے پتر دی تقریر سن کے ہن فرعون وقت حکمران بولیا. اس مڑ کوئی پٹھا ہی بولنا نا. قالا فرعون بولیا ما اريد الا ما ارى، میں نہیں ویکھدا جو کچھ میں ویکھ رہا وہ کچھ اور ہی ویکھ رہا. وما اهديكم الا سبيل الرشاد، او لوگوں میں تانوں سیدھے رستے ول بلا رہا، کامیابی دے رستے ول بلا رہا. اے موسیٰ علیہ السلام تے میرے چاچے دا پتر جڑی طرف تانوں پیا بلاندا ہے او رستہ ٹھیک نہیں. ہن تسی آپ ہی دسو فرعون دا رستہ ٹھیک ہے یا موسیٰ علیہ السلام دا؟ بہت ٹھیک ہے. او آتا میرا رستہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام دے آتا میرا رستہ ٹھیک ہے. حقیقت ہے موسیٰ علیہ السلام کا رستہ ٹھیک ہے، وہ آتا میری لائن ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میری لائن ٹھیک ہے. تو اس بات نے فرمایا پھر مرد مومن بولیا اچھا تو آتا میرا رستہ ٹھیک ہے، ایک تے ویکھ لیا تو جڑا 70,000 بچہ قتل کرا چھڈیا. اجے آتا میں تہاڈا خیر خواہ، میرا رستہ ٹھیک ہے. یہ بچیاں دے جڑا قتل ہے، یہ خون دا قتل کہڑے پاسے جانا، اور ظلم دے جڑے تو کر رہے ہیں نا. اچھا جی پھر مرد مومن بولیا وقال الذی آمنا، آکھیا اس شخص نے جڑا ایمان لے آیا یا قوم، اوے میری قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مینوں ڈر پیا لگدا ہے جویں سابقہ قوماں تے عذاب آوے تہاڈے تے بھی عذاب نہ آ جاوے. جس طرح قوم عاد تے عذاب آیا 8 دن طوفان آیا تباہی مچا دیتی ہے، جس طرح قوم سمود تے عذاب آیا زلزلہ آیا ہے بجلی کڑکی ہے جبرائیل امین نے چیخ ماری انہوں نے کلیجے بھی پھٹ گئے. اس طرح دا عذاب نہ آ جاوے. قوم لوط تے جویں عذاب آیا، قوم لوط تے عذاب آیا انہاں دی بستیاں نو زمین تو اٹھا کے او تے لے گیا اسرائیل جبرائیل اتوں دے ماریا تھلے. اس طرح تواڈے تے عذاب نہ آ جاوے مینوں تے ڈر لگدا. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، تے جڑے لوگ انہاں تو بعد آئے. وما اللہ یرید ظلم للعباد، بندے کوئی بندہ خیال پیا کرے توبہ توبہ یہ تے ظلم بنتا ہے. اللہ نے 8 دن طوفان چلایا ہے اے تے ظلم بنتا ہے. اللہ نے بستیاں نو اٹھا کے دے ماریا ہے اے تے ظلم بنتا ہے. انہاں نو غوطے دے کے ماریا ہے، چوہے دی موت ماریا ہے اے تے ظلم بنتا ہے. زلزلہ اللہ نے بھیج دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں 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 میرا ظلم نہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کردا. قرآن سچا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کردا. مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ظلم نہیں کیتا. مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ظلم نہیں کیتا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جاناں تے انہاں آپ ظلم کیتا، اپنا بیٹا آپ انہوں نے غرق کیتا. اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا مرد مومن پھر بولے آئے یا قوم، او میری قوم میری برادری، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈردا تواڈے تو ایک دن آمن والے یوم التناد. تساں ایک دوسرے نوں آوازاں کسنیاں، تواڈی کسی آواز نہیں سننی. اوے پکڑو پکڑو مر گئے مر گئے مر گئے، پکڑو پکڑو مر گئے مر گئے. تانوں کسے بھی نہیں پکڑنا، تانوں کسے بھی نہیں چھڈاونا، تانوں کوئی بھی نہیں پہنچ سکنا اس جگہ تے. تے کون پہنچیا جس وقت فرعونیت عذاب آیا؟ غوطے کھائے نا. کیڑا بابا پہنچیا؟
نہ کوئی زندہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی مردہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی حکمران پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی حکومت پہنچ سکتی ہے، اور کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جپیڑا جو اللہ دے تے بچاوے کون؟ آگے یوم تولون مدبرین، یہ وہ دن ہے تولون مدبرین، پیٹ دے کے تسی بچو گے، پیچھے بھی نہ دیکھو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، سے تو کوئی بھی بچاون والا نہیں ہونا۔ کوئی فرعونی جڑے آئے نا تلواراں نیزے ڈنڈے سوٹے گھوڑے لے کے پکڑو پکڑو آخدا پیا نا، جس وقت انہوں نے غوطے لگے نا بچاؤ 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 آخر لگ پہ اس کی طرف اشارہ ہے ما لکم من اللہ من عاصم، جدو اللہ دی پکڑ آ جاوے وال کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ دے کولوں ڈرو، ہر وقت ہر بندے کو اللہ دے کولوں ڈرنا چاہیے۔ یہ ساڈے واسطے سبق پڑھتا جا رہا، ساڈے واسطے نصیحت بنتی جا رہی ہے، ساڈے واسطے عبرت بنتی جا رہی ہے۔ آگے مرد مومن کی تقریر جاری ہے، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ تے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس تو پہلے یوسف علیہ السلام بھی تواڈے کول آئے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی انہوں دی گل بھی ظالمو تساں نہیں منی، جبکہ اقرار بھی کر دیا ہو کیا ہی بات ہے انہوں دی، مگر دعوت انہوں دی بھی تساں نہیں منی۔ اگے فرمایا فما زلتم فی شک مما جاکم بھی، تسی شک وچ ہی رہے ہو، جیڑی انہاں دعوت دیتی ہے توحیدی نہیں بنے، ایمان تسی نہیں لے آئے، اچھے عمل وال تسی نہیں آئے، خدا دا خوف تواڈے دل دے اندر نہیں آیا، آخرت دی تیاری تساں نہیں کیتی، خدا دے عذاب دے کولوں تسی نہیں ڈرو، خدا دے قہر دے کولوں تسی نہیں ڈرے، اس دی پکڑ دے کولوں تسی نہیں ڈرے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ دی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یاد رکھو۔ تو فرمایا حتی اذا حلقا، جدوں وفات پا گئے، کل تم کہا تم نے، آکھیا تساں نہیں یبعث اللہ من بعدی رسولا، ہن کوئی رسول نہیں آنا، یہ بھی تساں آکھیا ہن کوئی رسول نہیں آنا، جس طرح تواڈے اختیار وچ ہے۔ حق کذالک، اسی طرح یضل اللہ من و مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو اسراف کرنے والا ہوئے، جو مرتاب کرنے والا ہوئے، اسراف کرنے والا حد تو بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا حد تو بڑھن والا ہے، مسرف مرتاب شک کرنے والا، اللہ کی بات تے یقین نہیں آیا شک وچ پے گیا ہے، رسول دی بات تے یقین نہیں آیا شک وچ پے گیا ہے، عشر و نشر دے مسئلے دے اندر یقین نہیں آیا شک وچ پے گیا ہے، اوے سوال جواب ہونا ہے قبر دے وچ، منکر نکیر بھی آ جانا ہے شک وچ پے گیا ہے، پاک یقین نہیں ہویا، اوے پل صراط بھی آنی ہے اودے اوتے بھی گزرنا ہے شک وچ پے گیا یقین نہیں آیا، او مرنا بھی ہے تساں کو حساب کتاب ہونا، اللہ دی عدالت ہونی ہے، اگے جہنم بھی ہونی ہے جنت بھی ہونی ہے، شک وچ پے گئے پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں، یقین نہیں کیتا، مرتاب آدم یا شک وچ پینا نہ ہوئے، جے تو کلمہ پڑھے بھی بندہ تو شک وچ ہی پیا رہے تو پھر فائدہ کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، وہ لوگ جڑا جھگڑا کردے ہیں اللہ دی آیات دے بارے دے اندر بغیر حق بغیر سلطان، حق تے نہیں پہنچتا اللہ دے نال ٹکرا جان، اللہ دی آیات دے نال ٹکرا جان، جب دیکھو انہاں دے کول کوئی دلیل بھی نہیں، بغیر سلطان عطاہم، کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی سند بھی نہیں، کوئی آسمانی کتاب دی دلیل نہیں، کوئی کسی پیغمبر دی سند انہاں کول کوئی نہیں، یہ دو ہی سنداں ہوندیاں، اللہ دے پیغمبر دا فرمان، اللہ دی آسمانی کتاب، کوئی سند تواڈے کول کوئی نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت بڑی بھاری بات ہے اللہ دے نزدیک، وعند الذین آمنوا، ایمان والے دے نزدیک بھی، جس کا ثبوت بھی کوئی نہ ہوئے اس کم دے اندر تسی لگے ہوئے ہو، جس کا ثبوت قرآن دے اندر موجود ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر موجود ہوئے، تواڈے عقل دے اندر بھی موجود ہوئے، تو پھر اس نو بندہ جڑا ٹھکرا دے پھر بھی نہ مننے، ہن اللہ پاک نتیجہ کڈن لگا ہے، پھر بندہ آدھا منتے کیوں نہیں، اتنی موٹی بات منتے کیوں نہیں، فرعون تے فرعونیہ منتے کیوں نہیں، ہن دے لوگ بھی منتے کیوں نہیں، قرآن دی گل اللہ دے نبی دی گل کیوں نہیں منتے، ذہن وچ آندا نا سوال، موٹیاں موٹیاں گلاں کیوں نہیں سمجھدے، اللہ فرماتے ہیں کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی مہر لا دینے انہاں دے دلاں دے اوتے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم،
ختم اللہ علی قلوبہم دلاں تے مہر لگ گئی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کناں تے بھی مہر لگ گئی وعلی ابصارہم غشاوۃ اکھاں تے بھی پردہ جہالت آ گیا تعصب کا پردہ آ گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں واسطے عذاب دردناک ہے اسی طرح فرمایا کہ ذالک یتبع اللہ لا کلے کر دے کلے تو مراد ہے سارے دل ایک آمانہ کیتا جانا سارے دل تے یہ مطلب کچھ ادھے دل تے بھی مہر لگتی ہے اجال مولوی مانا کر دیں اس کا معنی ہے علا کل قلب اس طرح دا متکبر ہر بندہ مراد ہے ہر بندہ مراد ہے فرعونیے اس دے وزیر اس دے مشیر اس دے منن والے اس دے پیچھے چلن والے جو بھی ضدی ہوئے گا جو بھی جھکے گا نہیں حق دے سامنے علا کل قلب ایسے ہر بندے دے دل دے ہوتے پورے دل دے ہوتے ہر بندہ مراد ہے ہر بندے دا دل مراد ہے اسی متکبر جبار او متکبر بھی آ تو جبار بھی آ وہ آتا میں زبردست ہوں میں جبار ہوں میں جو چاہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس مرد مومن نے فرمایا تو جبار بھی نہیں تو تے کمزور ہے تو تکبر تے کر رہا لیکن تیرے اندر وہ چیز کوئی نہیں ہے تین تے عاجز ہونا چاہیے ہے تو بڑا بڑھ بیٹھا بڑا ہے تے نہیں اوے اپنی پیدائش تے ذرا ویکھ کس چیز دے وچوں پیدا ہویا تو اللہ پاک فرماندے والا قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون 18واں سپارہ پہلا رکوع پہلا صفحہ جا کے دیکھ لو اللہ انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں او انسان خیال تے کر ماں دے رحم دے اندر تو 40 دن نطفے دی شکل دے اندر رہے ہیں پھر 40 دن تو بعد تو خون بن گیا ہے تیرا پھر 40 دن تو بعد بوٹی بن گئی ہے پھر 40 دن تو بعد میں ہڈیاں بنا دیتی ہیں پھر میں پورا ڈھانچہ بنا دیتا ہے پھر میں اس دے اندر روح پا دیتا ہے پھر میں اس دے اندر زندہ رہنے دے واسطے اختیارات اپنے اختیار کیتے ہیں اختیارات اپنے استعمال کیتے ہیں پھر اپنی کامل قدرت کاملہ دے نال پھر میں تیرے روزی دے انتظامات ماں دے پیٹ دے اندر ہی کرتا رہا تیرے زندہ رہن واسطے بندوبست میں کرتا رہا پھر وہ ایک راستہ کٹیا دنیا تے آن تو بعد ناف والا پھر 2 راستے ماں دی چھاتی دے تے جاری کر دیتے تیری خوراک والے ہیں تیری خوراک واسطے پھر اے 2 راستے بند ہوئے تے او بے شمار راستے کھل گئے تیرے واسطے او طرح طرح دی اللہ دی نعمتوں کو استعمال کرے او انسان او فرعونی او ظالمو اپنی پیدائش ال خیال کرو تو گندا پانی سے تو تن اللہ خوبصورت انسان بنایا ظالمہ تو رب بن بیٹھا جو بندہ اپنی پیدائش ال خیال کرے گا کبھی تکبر نہ کرے گا کبھی غرور نہ کرے گا کبھی کسی تو ظلم نہ کرے گا تو فرمایا وقال فرعون بولے آئے یا حامان اے تقریر سن کے ہن فرعون بولیا واری واری پہ بول دیں یا فرعون قال فرعون بولے یا حامان اس کا وزیر قال فرعون یا حامان ابن لی سرخن میرے واسطے ایک محل تیار کر بعض آخر نے مزاح کیتا اس نے فرعون نے مزاح کیتا میرے واسطے بہت بڑا محل تیار کر 10 منزلہ 100 منزلہ میں اتنے چڑھ کے ویکھا موسیٰ دے رب نو ایک مزاح کیتا اس نے بہت آتے نہیں اس نے بنوایا اس نے شروع کرا دیتا بہت بڑی منزل میں موسیٰ دے رب نو اتنے چڑھ کے ویکھا جی آتے نا پہلے لوگ چند ویکھنا اتنی جاؤ اتلی جگہ تے جاؤ اس تو اتلی منزل تے جاؤ اس تو اتلی منزل تے اتنی ہو کے چند ویکھا اے ظالم بھی کیا کرنے لگا میں موسیٰ دے رب نو ویکھ آواں اتوں چڑھ کے جاتی پا لواں سرخل لی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فطلع الہ موسیٰ میں موسیٰ دے رب نو جاتی پا کے ویکھ لواں وانی لاظنہ کاذبا میں تے آخدا ہے موسیٰ جھوٹا بندہ ہے نعوذ باللہ فرعون کیا کرنے لگا
حالانکہ سچا پیغمبر ہوتا ہے لوگوں، پیغمبر دا صحابی بھی سچا، پیغمبر دے منن والے بھی سچے، فرعون کتا بھی جھوٹا، اس دے منن والے بھی جھوٹے، اس دے وزیر بھی سارے خنزیر، وہ سارے دے سارے جھوٹے۔ آخدا کی پیا میں سچا، موسیٰ سچا نہیں جھوٹا، قرآن پہ آخدا، حالانکہ وہ صحیح آخدا پیا۔ میں تواڈے کول پوچھنا سچا کون آ؟ موسیٰ علیہ السلام سچیا ہے، او بے ایمان جھوٹا۔ ہن اپنے آپ نو کیا کہن لگا میں تے ہاں سچا، وَإِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا، اے جھوٹا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں آخدا کہ جھوٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اچھا جب بندے دے اندر ضد آ جاوے نا بندہ بے حیا ہو جاتا، یاد رکھیا بے حیا ہو جاتا۔ فرعون بے حیا ہو گیا، ہن بھی فرعون دے ذہن والے بڑے لوگ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اسی طرح مزین بنائی گئی فرعون دے بعد سوء عمل، اس دا برا عمل۔ شیطان نے آکھیا تو چنگا عمل کر رہا، بچے ذبح کرا رہا تو چنگا کرا رہا، عورتاں دے نال بدماشی کر رہا تو چنگا کر رہا، ظلم زیادتیاں کر رہا فرعون تو چنگا کر رہا۔ فرعون نو شیطان نے عمل سونا کر کے وکھایا، میں جو کچھ کر رہا ٹھیک کر رہا۔ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے تو روکتا۔ آتا موسیٰ علیہ السلام دی گل نہ منیا ہے، جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال مل گیا اس دی بھی خیر نہیں، ان دی بھی خیر نہیں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ نہ پڑھ۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہ تا فرعون مگر نری تباہی دے اندر انہاں نوں دھکیل رہا سی، حقیقت دے اندر تباہی دے اندر دھکیل رہا تھی۔ وہ بھی تے تباہی وچ لے ہی گیا نا، چلو چلو انہاں نوں پھڑو پھڑو پکڑو پکڑو۔ فرعون دیکھو نالی گیا ہے نا پکڑن واسطے، اگے آ گیا دریا، اے نہیں پتا فرعون انہاں نوں تباہی کی طرف لے جا رہا، اگے دریا تے دریا دے وچ نہ گوتے کھانے دنیا تے ہی اللہ پاک نے وکھا دیتا۔ تے اگے تے جو کچھ ہے نا ہے، قرآن آخدا دن قیامت دے جو لیڈر ہوئے گا جس طرح دا وہ اگے اگے ہوئے گا، اچھا لیڈر اگے ہوئے گا وہ جنت وچ لے جاوے گا، برا لیڈر اگے ہوئے گا جہنم وچ لے جاوے گا۔ فرعون اگے اگے ہوئے گا، فرعون دے منن والے پیچھے پیچھے۔ وہ کہڑے پاسے جاوے گا فرعون؟ جہنم والی جانا نا۔ موسیٰ علیہ السلام دے منن والے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے پیچھے ہون گے۔ اسی طرح فرمایا کوئی بھی جڑا کسی دے پیچھے لگن والا پہلے ویکھ لو لیڈر کیسا ہے، لیڈر کیسا ہے، جی وہ آپ ہی غلط ہوئے تو دے پیچھے لگن والے بھی تباہ ہوں گے۔ تو اس واسطے فرمایا وقال الذی آمن یا قوم، پھر مرد مومن پھر بولیا یا قوم اتبعوا احدکم سبیل الرشاد، فرعون دا رستہ سدھا نہیں، جڑا میں رستہ دس رہا اے سدھا، او اتبعوا نے میری بات مان جاؤ، احدکم سبیل الرشاد میں تانوں سیدھے رستے تے لا رہا۔ فرعون دا رستہ ٹھیک نہیں ڈریا مرد مومن فرعون کو، انہوں پتہ ہے کہ حکومت ہے، کوئی پرواہ نہیں، مگر ایمان کا جذبہ جڑا نا اے نہیں ان ٹکن دی۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا، اے دنیا دی چاندے دے خوشحالی ویکھ رہے ہو، اے دنیا دی چاندے ٹورے تے اقتدار ہے، ہاں اے جنہاں کول اقتدار آ جاندا نا اے وقت دے فرعون بن بندے آ دن بس اسیں یا جو کچھ ہاں۔ اس واسطے فرمایا اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ آخر لگے هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کا چند دن کا نفع ہے، تو نشہ اقتدار دارا تو ظلم زیادتیاں بھی کر رہے ہو۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، دنیا نہیں۔ یہ دنیا تو بڑے بڑے آئے تھے بڑے بڑے چلے گئے، ہاں یہ دنیا رہنے والی جگہ نہیں۔ ہن مرد مومن دا تقریر سنو، من عمل سیئۃ، جڑا بندہ برا عمل کرے فلا یجزا الا مثلا، اسی دی سزا ملے گی۔ ومن عمل صالحا، جڑا بندہ نیک عمل کرے من ذکر او انثى، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، وہو مومن، او مومن ہونا شرط ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، او لوگ جنت کے اندر داخل ہو جان گے۔ اے لوگو ایمان ٹکٹ ہے جنت دے جان واسطے، ایمان دا اخلاص بھی ٹکٹ ہے جنت دے اندر جان واسطے، اچھے اعمال بھی ٹکٹ ہے جنت دے اندر جان واسطے۔ مرد مومن تقریر اسمبلی دے اندر کر رہا، وہو مومن، شرط ہے مومن بندہ ہوئے۔ فرعون تو مومن کوئی نہیں، فرعونیوں تسی بھی مومن کوئی نہ، فرعون دی فوج تسی بھی مومن کوئی نہ، فرعون دی پولیس تسی بھی مومن کوئی نہ۔ مومن ایمان جڑا نا ٹکٹ ہے جنت دا، یاد رکھیا ہے، ایمان لے آؤ جنت میں جانا ہے۔ کھول کے بولے مرد مومن، کیوں ایمان نہیں ہے تے عمل ضائع، خابطت اعمالہم،
شرک والا ایمان ہے، ملاوٹ والا ایمان ہے، خالص ایمان نہیں، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایمان جنت دے اندر بھی نہ لے جاوے گا۔ اگے سنو، مرد مومن کی تقریر جاری ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگ جنت دے اندر جان گے جو موسیٰ کلیم اللہ دی بات نو منن گے، جو رحمان دی توحید دے قائل ہو جان گے، جو شرک تے کفر تو توبہ کر دیں گے، آخرت دی فکر کرن گے، آخرت دے واسطے عمل کرنا شروع کر دیں گے، اللہ دے عذاب دے کولوں ڈردے رہیں گے، اللہ دی رحمت دے امیدوار رہیں گے۔ ایسے لوگ یرزقون فیہا بغیر حساب، انہاں نو روزی ملے گی بغیر حساب دے ملے گی، دنیا تے بھی اللہ دے گا، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی انہاں نو ملے گی، تے اگے تے ہے ہی نہ روزی بافرو۔ شہداء نو اللہ پاک جنت وچوں سارا کرانا تے جنت دی روزیاں ہی کھا رہے۔ اوے ساڈے کلاں دے چاول نہیں کھاندے، ساڈے مردے یاد رکھیا ہے، اے جمعرات دے چاول نہیں کھاندے، اے کیلے نہیں کھاندے، اے تے ساڈے مولیاں تے پیراں دے پیٹ دے وچ جاندے، اے اساں سب فراد لائے ہویا تانوں یاد رکھیا ہے۔ شریعت دے اندر کوئی یہ 10واں کوئی 40واں یہ برسی اسلام دے اندر نہیں ہے، اسلام دے وچ نہیں ہے، نہ حضور پاک نے کام کیتا نہ آپ نے صحابہ نے کیتا، اے صرف اساں لیٹر بکس بھرن دے واسطے کام کیتا ہے جاری۔ غریباں دا مال، یتیماں دا مال اسی کھا رہے ہیں مولوی تے پیر، اسی ہونا سی جڑا نہ گیا نہ وہ کہے گا آیا نہیں۔ اوے اسی مجلس کے اندر جانا بھی نہیں چاہیے، بدعت والی مجلس ہے، بدعت والی مجلس ہے، در جانا بھی نہیں چاہیے۔ جڑا گیا فاتحہ آکھو جی، فاتحہ آکھو جی، اے مزاح ہے، جڑا گیا فاتحہ دے دو، کیا نہ استنجا کیتا نہ وضو کیتا نہ نماز کری پڑھی، فاتحہ آکھو جی، فاتحہ آکھو جی، بھئی میں بھی آیا ہوا انہوں پتہ چل جاوے، اے کوئی مسئلہ جڑا بندہ آوے آ کے فاتحہ آکھو، جڑا بہ جاوے فاتحہ آکھو، فاتحہ آکھو، اے سب ساری رسومات ہیں، ساری کیا ہے رسومات ہیں۔ اس تو تک مسئلہ جڑا ایک باری تعزیت کر لے دوسری باری جانا ہی نہیں چاہیے، کہ اسی 7 باری ایک دن میں چاہتے ہیں فاتحہ دے ہوکے پین، چاوا پین، کپا مارن، وہ تو کوئی کلام پڑھ دے، کلام پڑھنی ہے کیا جگہ پڑھنی، نماز نہیں فرضی، قرآن نہیں پڑھنا، مسجد وچ نہیں ہونا، تھوڑے مردے نو بخشواندا پیا جا، اے سب دکھلاوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تعزیت سنت رسول ہے، حوصلہ افزائی کراؤ، اچھا جی ہو جو اللہ کا حکم او چلا گیا سوی چلے جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے وے، اجر دے وے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اے سنت ہے۔ اچھا جی تو فرمایا یا قوم، آخری باتاں توجہ کرنا، یا قوم او میری قوم، ادعوکم الی النجات، میں تانوں نجات دی طرف بلا رہا، وتدعوننی الی النار، تسی مینوں جہنم دی طرف بلا رہے ہو، میں تانوں جنت دی طرف بلا رہا، تسی مینوں جہنم دی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تسی مینوں بلاندے ہو میں اللہ دے نال کفر کراں، واشرک بھی میں اللہ دے نال شریک بناواں، ما لیس لی بہ علم، مینوں اس کا کوئی علم بھی جدو تے کوئی نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، او لوگوں میں تانوں بلا رہا اللہ دی طرف جو غفار ہے، ہن بھی توبہ کر جاؤ، ہن بھی معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہن بھی جھک جاؤ اللہ دے سامنے، شیطان دی طرح اکڑے نہ رہو، فرعون دی طرح اکڑے نہ رہو، اوے ہن بھی جھک جاؤ۔ جادوگر جھک گئے جنت میں ٹر گئے، فرعون تو فرعونیے نہیں جھکے جہنم دے وچ گئے، لا جادم، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ آخری بات، او مرد مومن کیا کھڑ لگا، اوے لوگو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو کچھ میں تانوں آکھ رہا ایک وقت آوے گا تسی میری گلاں یاد کرو گے، یاد کرو گے، یا دنیا تے جبیڑا آوے گا تو میری گلاں یاد آؤں گیاں، یا قبر دے وچ میری گلاں یاد آؤں گیاں، یا میدان محشر دے اندر میری گلاں یاد آؤں گیاں۔ اے تسی بھی جڑا بیان سن رہے ہو ایک وقت آوے گا تسی آکھو گے باقی یہ سچیاں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں، نعوذ باللہ قصے کہانیاں نہیں، واقعات جھوٹے نہیں ہیں، سچا قرآن ہے اللہ کا، یہ سچیاں گلاں میں قرآن دے وچوں تانوں بیان سنا رہا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس مرد مومن نے بھی سمجھ لیا ہن مینوں ہی نہ قتل کر چھڑنا، موسیٰ علیہ السلام کا حکم تو دے دیتا نا، تو میں اتنی سخت تقریر کیتی ہے ہن میرے متعلق ہی حکم ہے ہی ہونا قتل کر دیو۔ آخر لگا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر چھڑیا ہے، میں اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر چھڑیا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بالعباد، اللہ اپنے بندیاں نو ویکھ رہا، اللہ بچاون تے بھی قادر ہے۔
اللہ مدد کرن تے بھی قادر ہے میں اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کردا جو تواڈے کول ہوندا بس کر لو مرد مومن نے ہلا کے رکھ دیتا انہوں نے ویکھو ایک بندہ ہو کے کمال نہیں اس نے کر چھڑی اللہ نے اس بندے دی گلاں اتنی چنگیاں لگیاں اللہ نے قرآن بنا کے نبی علیہ السلام تے اتار دیتا اے تقریر اس مرد مومن دی قیامت تک لوگ پڑھتے رہن گے تے سناندے رہن گے تے سنتے رہن گے تے نصیحت حاصل کرتے رہن گے دعا ہے اللہ پاک